نماز کی اہمیت، ہم اور آپ نماز سے بھاگ رہے ہیں. ایسے ہی لوگ یہ ہے جن کو پکڑتا ہے شیطان. بھئی آپ رحمانی بن جائیے، شیطانی اثر ختم. رحمان کے طور طریقے پر چلنے لگیے، شیطان کا کچھ اثر ہو سکتا نہیں ہو سکتا. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 457. یہ سب میں حل بتا رہا ہوں دھیرے دھیرے. ایک جگہ پہ آدمی ہے، 3 آدمی موجود ہیں، چاہے گاؤں میں دیہات میں، نماز نہیں پڑھے. الا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اب کتنے بھائی نماز نہیں پڑھتے؟ تو جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ حاوی ہو جائے گا. تو نماز کا اہتمام کیجیے، صفائی کا اہتمام کیجیے، بغیر پانی کے پیشاب نہیں کرنے کا. اوپر سے بہت ٹیپ ٹاپ ہے، بہترین شرٹ، بہترین پینٹ اور پیر میں جوتا، بغیر پانی کے پیشاب کر رہا ہے. ویسے ہی دیکھ لے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے. بھائی پانی لے کے کر بھائی. اگر پانی لے کے پیشاب نہیں کریں گے تو معلوم ہے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204. طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. لوگوں ان جسموں کو پاک رکھو، اللہ تم کو پاک رکھے گا. اور اللہ پاک رکھے گا تو رات میں ایک فرشتہ بھیجے گا، اور ایک فرشتہ ہمارے ساتھ سوئے گا. مطلب ایک فرشتہ ہمارے ساتھ رہے گا. ہم جس کروٹ بدل رہے، ادھر پلٹے تو ایک جملہ کا اغفر لعبید، ادھر پلٹے تو پھر کہتا اے اللہ فلانے بندے کو تو بخش دے، فإنہ بات طاہرا. تو ہم اور آپ دائیں پلٹے بائیں پلٹے، جس طرف بھی پلٹے فرشتہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہمارے لیے، اللہ بخش دے، کیونکہ یہ پاک و صاف ہو کے سویا ہے. تو یہ سچ حل ہے، ہم اور آپ اس کو لینے کو تیار ہیں. یہ سچ ہے، کیا ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہم اور آپ پاک و صاف رہیں گے تو شیطان کا اثر ہو سکتا، شیطان ہمارے قریب آ سکتا. اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، وہ ہمارے گھروں کے اندر بستا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. تو اس کا نام عامر ہے، عین الف میم را، عامر. وہ ہمارے گھر میں بستے. ایک صحابی کا واقعہ صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 39 باب نمبر 37 حدیث نمبر 2236. ابو صاحب بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا. وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی حرکت کرنے لگی. چارپائی ہل رہی ہے، ادھر سے کچھ حرکت آ گئی، یعنی چارپائی کے نیچے حرکت آ گئی. تو میں نے نیچے تاک کے دیکھا تو سانپ ہے. میں سانپ کو مارنے کے لیے اٹھا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بھائی رک جا. یہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، میرے چچا زاد بھائی کا گھر تھا، وہ نوجوان تھا، اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور غزوہ خندق کے لیے گئے. پھر واپس اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار لے کے جا، ہو سکتا ہے کوئی دشمن راستے میں مل جائے. تو وہ تلوار لے کر آئے. بیوی کو دیکھا کہ گیٹ پر کھڑی ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہم چھوٹا سا نکالنا چاہتے ہیں. بیچاری مجبوری میں گیٹ پر کھڑی تھی، اور کافی معذرت کے ساتھ ماں بہنوں سے، آج کل کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں. پہلے کی مائیں بہنیں مجبوری میں گھر سے باہر نکلتی تھی. آج کل کی کچھ مائیں بہنیں مجبوری میں گھر کے اندر ہے، اور گھر کے اندر ہے اور گھر سے باہر نکلی ہے. یہ بیچاری مجبوری میں نکلی. کیوں؟ تلوار اٹھا لی. آپ گیٹ سے باہر کیوں؟ یہاں ایک مسئلہ اور، مرد کو بھی ذرا غیرت والا ہونا چاہیے. ہم مرد خود ہی بے غیرت ہیں تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ہی غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کی غیرت کم ہوتی جا رہی تو مسئلہ کیا ہوگا؟ محترمہ صاحبہ کو بولتے اے پردہ نہیں کرنے کا. کچھ مرد ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ پردہ اردہ کرنے کا نہیں، زیادہ مولویائن بننے کا نہیں، زیادہ یہ سب مسئلے مسائل جھاڑنے کا نہیں، زیادہ کچھ کرنے کا نہیں. دوسروں کو لگنا چاہیے میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، اوہو خوب بن ٹھن کے سنوار وار کر کے مارکیٹنگ کے لیے. وہ ہے گھر کے اندر ہے تو محترم کے سامنے کچھ بھی نہیں چلتا. محترم